تاریخ اسلام میں پیدا ہونے والے ایسے غدار جن کے بارے میں سن کر آپ کا خون بھی کھول اٹھے۔ دوستوں، ویسے تو ہماری تاریخ غداروں سے بھری پڑی ہے، لیکن آج ہم آپ کو ایسے 5 غداروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو محض مال و دولت اور اقتدار کی ہوس میں اندھے ہو کر لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا سبب بنے۔ ان میں بہت سے غدار ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے تاریخ اسلام کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں دنیا کے نقشے سے ایسے غائب ہو گئیں کہ جیسے ان کا کبھی وجود ہی نہیں تھا۔ لیکن دوستوں، اپنے قوم و ملک سے غداری کرنے والے بعض افراد کو تخت تو دور کی بات تختہ بھی نصیب نہ ہو سکا۔ ان کا بھیانک انجام رہتی دنیا تک یہ پیغام دیتا رہے گا کہ اپنی قوم سے غداری کرنے والوں کے ساتھ قدرت کتنا بھیانک انتقام لیتی ہے۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ان ضمیر فروشوں کے کردار پر۔ سن 1250 عیسوی کے دوران مصر پر مملوکوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اگلے 250 سال میں دنیا کے طاقتور ترین عسکری قوت بن کر ابھری۔ یہ وہ مملوک تھے جنہوں نے عین الجالوت کے میدان میں ہلاکو خان کے لشکر کو شکست سے دوچار کیا، جو کسی اور مسلمان ریاست کے بس کی بات نہ تھی۔ لیکن دوستو، سن 1516 عیسوی میں ایک غدار شخص اس طاقتور ترین سلطنت کے خاتمے کا سبب بنا۔ غربی مصر میں اس مملوک سلطنت کا ایک نمائندہ تھا جسے مملوک سلطان قاسبہ گوری نے حلب کا گورنر بنایا تھا۔ جب عثمانی سلطان سلیم اول نے مملوک سلطنت پر حملہ کیا تو مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان حلب کے میدان میں ایک تاریخی جنگ لڑی گئی، جس میں مملوکوں نے عثمانیوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ لیکن عین حالات جنگ مملوک گورنر خیربی غداری کرتے ہوئے مملوک افسر غزالی اور ہزاروں سپاہیوں کو لے کر سلطان سلیم اول کے ساتھ جا ملا، جس کے بعد مملوک فوج پسپا ہونا شروع ہو گئی اور اس کی شکست کے دوران مملوک سلطان قاسبہ گوری شہید ہو گئی۔ قاہرہ کی فتح کے بعد جب نائب سلطان طعمان بی کو گرفتار کر کے سلطان سلیم کے سامنے لایا گیا تو سلطان سلیم نے مملوک سلطان سے نہایت عزت والا سلوک کیا، لیکن خیربی نے عثمانی سلطان کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ طعمان بھی بغاوت کے لیے فوج جمع کر رہا ہے، جس کے بعد 17 اپریل 1517 عیسوی کے دن مملوکوں کے آخری سلطان کو پھانسی دے دی گئی۔ نمبر 2، محمد علی پاشا عثمانی سلطنت کی طرف سے مصر کا والی تھا۔ 1805 عیسوی میں محمد علی پاشا قسطنطینیہ سے منظور شدہ عثمانی وائسرائے کے طور پر مصر آئے۔ یہاں عثمانی سلطان سے بغاوت کرنے سے پہلے محمد علی پاشا نے مصر میں مملوکوں کا قتل عام کیا۔ 1 مارچ 1811 عیسوی میں محمد علی پاشا نے عرب کے وہابیوں کے خلاف اعلان جہاد کی غرض سے مملوکوں کے تمام اعلیٰ قائدین کو اپنے محل میں مدعو کیا۔ عرب وہابیوں کے خلاف 600 سے 700 مملوک کے قاہرہ میں جمع ہوئے، لیکن محمد علی پاشا کے حکم سے پر اس کی فوج نے ان تمام مملوکوں کو المقدم نامی پہاڑی سے نیچے گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ پھر محمد علی پاشا نے 31 اکتوبر 1827 عیسوی میں سلطان محمد ثانی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اپنی فوجیں شام میں داخل کر دیں اور مصری افواج فتوحات کرتے ہوئے عکاہ تک جا پہنچیں۔ یہاں انہوں نے 6 مہینے کے محاصرے کے بعد عکاہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مصری فوجیں اناطولیہ میں داخل ہو گئیں، جہاں محمد علی پاشا نے عثمانی فوج کو جست شکست دی۔ قریب تھا کہ محمد علی پاشا قسطنطینیہ پر حملہ کر کے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہی کر ڈالتا۔ اس موقع پر عثمانی سلطان نے روس فوجی مدد طلب کی، جس کے بعد اس فتنے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ ابن علقمہ بغداد میں خلافت عباسیہ کا ایک وزیر تھا۔ ابن علقمہ نہ صرف یہ کہ ایک غدار تھا، بلکہ اس غدار ہی کی وجہ سے کئی لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جس زمانے میں ابن علقمہ وزیر تھا، اس وقت عباسی تخت پر عباسی خلیفہ المستعصم بلا تخت نشین تھا۔ خوارزمی سلطنت کی تباہی کے بعد ابن علقمہ نے عباسی خلیفہ کو فوج کی تعداد کم کرنے کے لیے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا کہ منگول کبھی بھی مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، اور ویسے بھی اتنی زیادہ فوج خزانے پر بوجھ ہے۔
جس کے بعد خلیفہ المستعصم نے اپنی آدھی سے زیادہ فوج کو ختم کر دیا۔ ادھر دوسری طرف اس نے در پردہ ہلاکو خان سے خط و کتابت شروع کر دی اور ہلاکو خان کو یہ یقین دلایا کہ عباسی خلیفہ کے حکم سے فوج ختم کر دی گئی ہے۔ چنانچہ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان آندھی اور طوفان کی مانند بغداد جا پہنچا۔ اس نے بغداد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کہتے ہیں کہ اس نے بغداد میں 5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ ابن علقمہ جو اس تمام تر تباہی کا سبب بنا تھا، وہ اس خواہش میں تھا کہ ہلاکو اسے خلیفہ بغداد کا خطاب دے دے گا، لیکن ہلاکو نے بغداد میں اپنا ہی ایک گورنر مقرر کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابن علقمہ بہت پریشان ہوا۔ یہ ہلاکو کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ہلاکو نے اسے اس طرح دھتکار دیا جس طرح کتے کو دھتکارا جاتا ہے۔ کچھ دنوں تک ابن علقمہ سے ادنا غلاموں والے کام لیے جاتے رہے۔ بالآخر ہلاکو نے اپنے سالاروں سے مشورہ کر کے یہ فرمان جاری کیا کہ جو شخص اپنے ہم مذہب لوگوں اور اپنے آقا سے غداری کر سکتا ہے، وہ ہم سے کیا وفاداری نبھائے گا۔ چنانچہ ابن علقمہ کو انتہائی دردناک موت سے نواز دیا گیا۔ یوں ایک غدار اور لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا سبب بننے والا درندہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ 4. کون تھے ابو عبداللہ؟ سن 1469 عیسوی تک یہاں بسنے والے مسلمان صرف اہل گرناطہ کی ریاست تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ تب اہل گرناطہ کو ایک قابل اور انتہائی بہادر حکمران میسر آیا، جس نے مسیحی قوتوں کے اسٹائل اور اراگون خراج دینے سے انکار کرتے ہوئے ان کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی۔ تعداد و قوت کم ہونے کے باوجود گرناطہ کے حکمران ابو الحسن نے انہیں بدترین شکست سے دوچار کیا، لیکن یہ میدان جنگ میں ہی تھا کہ اس کے بیٹے ابو عبداللہ نے غداری کرتے ہوئے تخت گرناطہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مسیحی بادشاہ فرڈینینڈ نے ایک مرتبہ پھر ابو الحسن کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف اس کا بیٹا ابو عبداللہ بھی فرڈینینڈ کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے باپ سے مقابلے پر آ گیا۔ اپنے ہی بیٹے کی غداری اور بغاوت کو دیکھتے ہوئے ابو الحسن پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ یوں گرناطہ کی ریاست ابو عبداللہ کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ابو عبداللہ نے مسیحی طاقتوں سے اس ریاست کا سودا محض ایک چھوٹی سی جاگیر کے عوض کر دیا۔ اس لالچی اور خود غرض انسان کی وجہ سے ہزاروں مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور گرناطہ جیسا زرخیز اور خوبصورت خطہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ نمبر 5. حسین بن علی۔ شریف مکہ کا منصب فاطمی خلفاء کے عہد میں قائم کیا گیا تھا، جس کی بنیادی ذمہ داری مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں عازمین حج و عمرہ کا انتظام و اہتمام تھا۔ یہ پرعظمت عہدہ 1000 سال تک قائم رہا۔ البتہ سب سے آخری بننے والے شریف مکہ کو تاریخ امت اسلامیہ کے سب سے بڑے غدار کے طور پر یاد کرتی ہے، کیونکہ دوستو حسین بن علی جیسے سلطنت عثمانیہ کی طرف سے شریف مکہ کا عہدہ دیا گیا، اس نے انگریزوں کے جاسوس لارنس آف عربیہ کا ساتھ دیتے ہوئے عربی قبائل محکوم پرستی کے جذبات کو ہوا دی اور انہیں عثمانی فوجوں کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانیہ کی شکست اور اس کے خاتمے کا سب سے بڑا سبب شریف مکہ حسین بن علی یہی شخص تھا جس نے تمام مشرقی وسطی سے تمام عثمانی حکومت کا خاتمہ کر کے یہاں برطانوی اور فرانسیسی تسلط قائم کیا۔ شریف مکہ کی ان خدمات کے صلے میں اسے مشرق وسطی کے ایک بڑے حصے کا کٹھ پتلی حکمران بنا دیا گیا، لیکن یہ اقتدار عارضی ثابت ہوا۔ سن 1924 عیسوی میں یہ شخص ابن سعود سے شکست کے بعد حسین بن علی نے کئی سال جلا وطن رہ کر گزارے۔ اردن نامی ملک میں آج بھی اقتدار حسین بن علی کے پڑپوتے کے پاس ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر دوستو ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر کے رکھیں تاکہ ہم دوسری ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔